کلینکل ویلاگ کے ساتھیوں خوش آمدید۔ یہ ہے 6 ایجوکیشن فار مین کی سیریز۔ اب تک ہم کئی اقساط آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں جن میں ہمارے معاشرے میں عام پائی جانے والی جنسی غلط فہمیوں کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ بہت سے سوالوں کے جوابات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس سیریز کی پچھلی اقساط نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے۔ 6 ایجوکیشن فار مین کسی طرح کی ہیجان انگیز گفتگو یا گپ شپ نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ نوعیت کا تعلیمی پروگرام ہے جس میں مردوں کو جنسی تعلیم دی گئی ہے تاکہ وہ لالچی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں، حکیموں اور دیگر لالچی ڈاکٹروں کے نرغے میں نہ آئیں اور انہیں معلوم ہو کہ سائنس جنسی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ساتھیو، ہمارا آج کا موضوع ہے خود لذت۔ خود لذتی اسے کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر اور انفرادی طریقوں سے جنسی تسکین حاصل کی جائے۔ اس کے لیے کئی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ آٹو ایروٹیسزم، سولو سیکس، سیلف سٹیمولیشن اور سیلف پلیجرنگ وغیرہ۔ خود لذتی کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقوں میں مرد جسم سے منی کا اخراج کرتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ عام مشت زنی ہے، مشت زنی یعنی ماسٹربیوشن، جبکہ بعض طریقوں میں منی کا اخراج بھی نہیں کیا جاتا، جیسا کہ جنسی تسکین کی خاطر فلمیں دیکھنا، جنسی تحریریں پڑھنا، عورتوں اور بچوں کو جنسی تسکین حاصل کرنے کی خاطر گورنا۔ یہ سب بھی سولو سیکس اور سیلف پلیجرنگ ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح احتلام کے بارے میں بہت زیادہ غیر سائنسی اور غلط باتیں مشہور ہیں، اس سے کہیں زیادہ خود لذتی اور بالخصوص مشت زنی کے بارے میں مشہور ہیں۔ احتلام کے بارے میں آپ کو کلینکل ویلاگ کے اس سیریز کے پچھلے اقساط میں بتا چکا ہوں، ایک بار آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ میں مشت زنی اور خود لذتی کی وکالت کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف ان غلط فہمیوں اور جنسی مغالطوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو جھوٹ ہے۔ جب کسی نوجوان لڑکے کے چہرے پر دانے اور کیل دیکھ لے تو اسے مشت زنی کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ 95% مرد، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، مشت زنی کرتے ہیں لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے۔ تو پھر ان سب کے چہرے پر دانے کیوں نہیں، یا ان میں سے زیادہ تر کے چہرے پر دانے کیوں نہیں؟ مشت زنی کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ بالکل غلط۔ ہاں، البتہ یہ ثابت ہے کہ مرگی کے مریض نوجوان پر شہوت غلبہ حاصل کر لے تو مشت زنی کے بعد ممکن ہے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے۔ اس کی ہومیوپیتھک دوا ہے بیوفورانا، لیکن اس دوا کو اور اس کی علامات کو خود ساختہ ہومیوپیتھک گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر اور خود ساختہ ہومیوپیتھی کے پروفیسر بہت ہی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ساتھیو، بیوفورانا کے بارے میں ہم نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مشت زنی کی وجہ سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پرانی پرتگالی کہاوت ہے۔ یورپ کے 16ویں اور 17ویں صدی کے طبی کتابوں میں درج بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جو کہ ایک قابل ہیلتھ ٹیکنیشین بھی تھے، کلکتہ میں ایک مشنری کے زیر انتظام پاگل خانے کے انچارج بھی تھے۔ انہوں نے ایک پاگل کو مشت زنی کرتے دیکھا تھا اور یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ مشت زنی اور جنون شہوت پاگل پن لاتی ہے۔ لیکن اپنے ارد گرد دیکھیے کہ پاگل لوگ کتنے توڑے ہیں اور مشت زنی کرنے والے کتنے زیادہ۔ مشت زنی کی وجہ سے نامردی، جنسی کمزوری اور اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ چکر آتے ہیں، مرد شادی کے قابل نہیں رہتا، بیویاں طلاق لے لیتی ہے۔ یہ سب بھی بالکل غلط باتیں ہیں۔ بہت سارے شادی شدہ لوگ بھی مشت زنی کرتے ہیں، لیکن نہ تو وہ نامرد ہیں، نہ ہی اعصابی اور جنسی لحاظ سے کمزور۔ ان کی بیویاں ان کی جنسی کارکردگی سے مطمئن ہے اور ان کے ہاں اولاد بھی ہے۔ مشت زنی صحت تباہ کرتی ہے، آنکھیں اندر کو دنس جاتی ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، کمر کمزور ہو جاتی ہے، بینائی متاثر ہوتی ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، خود اعتمادی کی کمی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ ذرا غور کیجیے، کیا یہ سب ڈپریشن کی علامات نہیں ہے؟ اس معاملے کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں۔
2 مریض میرے زیر علاج ہیں، ایک کی عمر 20 سال ہے اور دوسرا 54 سال کی عمر کا۔ 20 سال والا غیر شادی شدہ اور 54 سال والا شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے۔ دونوں مشتزنی کے عادی تھے۔ نوجوان مریض نے فیس بک پر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیکچرز میں مشتزنی کے نقصانات سنے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اس عادت کو چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو احتلام شروع ہو گیا۔ وہ چونکہ اس ڈاکٹر کے فیس بک ویبنائرز اور لیکچرز میں باقاعدگی سے شرکت کرتا، تو وہاں سے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ احتلام بھی صحت تباہ کرتی ہے، مردانہ کمزوری لاتی ہے اور بندہ شادی کے قابل نہیں رہتا۔ اب نہ تو وہ مشتزنی کر رہا تھا اور احتلام کے فرضی نقصانات بھی اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا اور وہ تمام نقصانات جیسا کہ ہاضمے کی خرابی، نظر کی کمزوری، مردانہ کمزوری، چکر آنا وغیرہ، یہ سب اس کے اندر پیدا ہوئی۔ وزن کم ہونا شروع ہو گیا اور اسے حقیقت میں لگنے لگا کہ وہ اب شادی کے قابل نہیں۔ پیسوں کا انتظام کر کے، جو کہ اس کے لیے ایک مشکل کام تھا، لیکن بہرحال اس نے مینیج کر لیا اور اس فیس بک والے ڈاکٹر صاحب سے علاج شروع کروایا۔ علاج سے بہتری آئی، صحت بننے لگی، لیکن زیادہ خرچ کی وجہ سے علاج جاری رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اب یہ مریض ہمارے پاس ہے، کوئی دوا استعمال نہیں کرتا اور صرف کاؤنسلنگ سے ہی وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے 54 سالہ مریض سے بھی ملوایا گیا کہ وہ جان لے کہ شادی شدہ لوگ بھی مشتزنی کرتے ہیں اور نہ تو وہ کمزور ہیں، نہ ہی گنجے ہیں اور نہ ہی دکھی ہیں۔ ساتھیو، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے دیواروں کے اشتہارات اور ہمارے میلوں میں تقسیم ہونے والے پمفلٹس ہمیں بہت زیادہ غلط معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ایسی ادویات بیچی جاتی ہیں جن میں ازواج تناسل کے لمبا ہونے کے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ حقیقت اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو کلینیکل ویلاگ کے 6 ایجوکیشن فار مین کی سیریز ضرور دیکھیے گا۔ کلینیکل ویلاگ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے اور ہم سے جڑے رہیے۔